أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وبارك وسلم عليه وصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू प्यारे सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। तो आज है हमारा रमदान सीरीज का डे 18 और हमारे साथ हैं प्यारी सी शबाना सिस्टर जो हमारे हमारे साथ आज अपना टॉपिक शेयर करने आई हैं, जो है अल्लाह की रहमत। तो इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की रहमत का सौदा ऐसा है जहां खरीदारी के लिए अगर जेब में कोई नेकी भी ना हो ना आपके पास, तो आप हाथों पर कुछ आंसू रखकर जो चाहे ले सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की रहमत को हमारे साथ और अच्छे से शेयर करेंगी अपने टॉपिक के जरिए। तो अल्लाह ताला इनकी बातों में तासीर पैदा करे और हमें समझने, सुनने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। सिस्टर आप स्टार्ट कीजिए। जज़ाकल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इन्नल हम्दा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लायक और ज़ेबा है। दरूद और सलाम पेश करती हूँ अल्लाह के कलाम को हम तक बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ, ईमानदारी के साथ हम तक पहुँचाने वाले हमारे प्यारे आका जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कभी ऐसा हुआ है कि आपने गलती की हो और फिर सोचा हो कि अब अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेंगे? आज का बयान उस रब के बारे में है जो गुनाह से ज़्यादा अपनी रहमत को पसंद करता है। अल्लाह की रहमत। कुल या इबादियल्लज़ीना अर्रऊफ़ु अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे बंदों, जिन लोगों ने अपनी बंदों पर ज़्यादती की हो, अल्लाह का रहमत से मायूस न हो। सोचो, जिस रब ने खुद फरमाया है कि मायूस मत हो, तो हम कैसे मायूस हो सकते हैं। प्यारी बहनों, कुरान की पहली आयत सिर्फ एक इब्तिदा नहीं, ये अल्लाह का अपना तारुफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जो बेहद रहम करने वाला है और बार बार रहम करने वाला है। ये इशारा है कि अल्लाह का ताल्लुक बंदों से पहले रहमत पर कायम होता है, सज़ा पर नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, व रहमती वसिअ कुल्ल शै। मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। सोचो, जो रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है, वो तुम पर क्यों नहीं होगी। अल्लाह की रहमत समुंदर ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा गहरी है। जब तुम अर्रहमान कहते हो तो इसका मतलब सिर्फ रहमत करने वाला नहीं, बल्कि बेमांगे बेशर्त रहम करने वाला है। हर नया दिन अल्लाह की रहमत का पैगाम होता है, जो सिर्फ नेक लोगों के लिए नहीं बल्कि गुनहगारों के लिए भी होता है। अल्लाह की मोहब्बत अपने बंदों के लिए 70 माओं से भी ज़्यादा है। बारिश भी अल्लाह की रहमत है। गुनाह के बाद तौबा का ख्याल आना भी एक रहमत है। ए अल्लाह चाहता तो हर गलती पर फ़ौरन पकड़ लेता, फ़ौरन सज़ा देता, लेकिन वो हमें इतनी मोहब्बत देता है कि तौबा करने के लिए भी हमें मोहलत देता है। ये भी तो एक रहमत ही है।
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیات صرف تسلی نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنی رحمت کو اتنا عظیم بتایا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے كتب ربكم علی نفسه الرحمہ، ہمارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ رحمت کا سب سے بڑا تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا نشان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم رحمت عطا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نگہبان رحمت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لے، اپنے بندوں کی توبہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ پریشانیاں، غم اور مایوسی میں جی رہے ہیں، لیکن اگر انسان اللہ کی رحمت اور یقین رکھ لے تو اس کے دل امید سے بھر جاتا ہے۔ جب بندہ سجدے میں گر کر اللہ سے بات کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کا شکر ادا کریں، ہم نماز کی پابندی کریں، دوسروں پر رحم کریں اور ہمیشہ اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے رہیں۔ رحمت کے ذریعے دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ رحمت عام، بنا مانگے دینے والا رحمت، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ سب کو دیتا ہے، چاہے وہ مانگو یا نہ مانگو۔ اس رحمت میں شامل ہے زندگی ملنا، کھانا اور پانی کا ملنا، بارش کا برسنا، ہوا کا چلنا، صحت اور قوت کا ملنا۔ یہ سب اللہ کے رحمت ہے جو دنیا کے ہر انسان کو مل رہی ہے، ہر مخلوق تک پہنچ رہی ہے۔ وہ رحمت وسیع کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر گھیرا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے رحمت خاص۔ یہ خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ خاص رحمت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اے رحمت دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی جنت کے صورت میں ملتی ہے۔ سب سے بڑی رحمت ہمیں جنت الفردوس ملتی ہے۔ دنیا میں جو رحمت سب کو ملتی ہے وہ اللہ کی رحمت عام ہے، جو لیکن رحمت اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے سنبھال کر رکھتا ہے وہ رحمت خاص ہے۔ رحمت کو حاصل کرنے کا طریقہ۔ اللہ کی رحمت ہر انسان چاہتا ہے، لیکن قرآن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رحمت حاصل کرنے کے خاص طریقے ہوتے ہیں۔ جب بندہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے تو ان کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ تقوی کا اختیار کرنا۔ سب سے پہلے اور بڑا طریقہ تقوی کا اختیار کرنا ہے۔ تقوی کا اختیار کرنا، اللہ سے اور دعا اور پرہیزگاری کرنا۔ قرآن میں فرماتا ہے لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور ایک جگہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ ایک رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ مطلب جو لوگ اللہ سے دور ہے وہ نیک کام کرتے ہیں، ان پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی۔ نماز اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وہ یقیناً صلاۃ و آتوا الزکوٰۃ وآتوا الرسول لعلکم ترحمون،
نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ توبہ اور استغفار کرنا۔ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں لیکن اللہ توبہ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ تب بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس پر رحمت کرتا ہے۔ صدقہ اور غریبوں کی مدد کرنا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ تاکہ جب آج ہم جو گناہ کیے ہیں اس گناہ کیے ہیں تو مایوس نہ ہو، اگر ٹوٹ چکے ہیں تو اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ آج اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب بندہ سجدے میں گر کر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ فرماتا ہے تم میرے پاس 1 قدم آؤ، میں تمہارے پاس 10 قدم آتا ہوں۔ یا رحمان یا رحیم، اپنے رحمت سے محروم نہ کرنا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیں۔ آمین یا رب العالمین۔